نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ تحریم شیفہ کی 3 نمبر آیت شفا سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ و مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ان تتوبا اگر تم دونوں خواتین توبہ کر لو الی اللہ رب کائنات جل وعلا کی جانب، فقد صغت قلوبکما بے شک تمہارے دل اس کی جانب جو مائل ہو گئے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اگر تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو ان کے مقابلہ میں ان پر، تو فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا ہوا وہ ذات بابرکات، مولا ہو وہ ان کے حبیب مکرم کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وجبریل اور جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین اور ایمان والے بھی نیکوکار ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور فرشتے بھی اس کے بعد وہ سارے کے سارے ان کے معاون و مددگار ہیں۔ قبل ازیں آپ کو سن چکے ہیں پچھلی آیات مبارکہ کے تحت کہ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ رسول مشرف رحمت عالم نے اپنے اوپر کیا حرام قرار دیا تھا، اور اس سلسلہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کا ایک کردار تھا، جس طرح وہ شہد کے بارے میں قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ میری کریم آقا حضرت زینب بنت جحش کے ہاں شہد نوش فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ عرض کریں گے کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پینے سے آپ نے گریز فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی کہ آپ اس کو حرام قرار نہ دیں جو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ یا حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو قبل ازیں آپ سن چکے ہیں، چونکہ ان دونوں سے کچھ کوتاہی ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ سے اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کوتاہی سرزد ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ فاروق اعظم آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جل مرکیب نے جن 2 خواتین کو توبہ کو حکم دیا وہ کون ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا ایک عائشہ ہے اور ایک میری بیٹی حفصہ ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو۔ ارشاد فرمائیں تتوبہ اگر تم دونوں رجوع کرتی ہو الی اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب، بارہا یہ بیان ہو چکا ہے کہ توبہ کا لفظی معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، واپس پلٹنا ہوتا ہے، تو اگر تم رجوع کرتی ہو، تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ تعالیٰ کی حضور، فقد صغت قلوبکما کہ بے شک تمہارے دل کچھ مائل بھی ہو گئے چیز کی جانب، یا تو توبہ کی جانب یا جو تم نے پروگرام بنایا تھا۔ دراصل یہ جو کچھ ہوا تھا سب کچھ محبت میں ہوا تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا یہ محبت کی وجہ سے ہوا تھا کہ رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ ہو جائے۔ میں جس کی مثال دی تو نہیں جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ بہو اور ساس کی لڑائی کا سبب محبت ہوتی ہے، بہو اور ساس کی لڑائی کا سبب محبت ہوتی ہے۔ محبت کا مرکز وہ لڑکا جو خامن یا بیٹا ہے وہ ہوتا ہے۔ ماں یہ خیال کرتی ہے کہ میرا بیٹا شادی سے قبل میرا بڑا فرما بردار تھا، میرے ساتھ پیار کیا کرتا تھا، میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا، اگر کوئی چیز باہر سے لے کے آتا تو سیدھا میرے پاس لے کے آ جایا کرتا تھا، میری خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یہ اپنی بیوی کی جانب مائل ہو گیا ہے، اب اس نے مجھ کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب اس کے دل میں بیٹے کی نفرت تو نہیں ہوتی،
لیکن اپنی بہو سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک یعنی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات دو اولادیں والدین کسی ایک سے پیار کرے تو دوسری اولاد یعنی دوسرا بیٹا یا بیٹی والدین کا مخالف تو نہیں ہوتا لیکن اپنے بھائی یا بہن کا مخالف ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ابا میرے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں، یا امی میرے ساتھ پیار کم کرتی ہے، اس کے ساتھ پیار زیادہ کرتی ہے۔ یہ دراصل سب کچھ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو بیویاں آپس میں لڑائی صرف محبت کی وجہ سے ہی کرتی ہیں کہ ان کے دل میں خاوند کی محبت ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند مجھ کو ترجیح دے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں پیش آیا تھا کہ انہوں نے یہ خیال کیا تھا ہمارے کریم آقا رسول اللہ ہمارے ساتھ زیادہ محبت فرمائیں، ہماری جانب متوجہ ہوں، کسی اور کی جانب متوجہ نہ ہوں، اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ تو رب کائنات نے ان کو معاف فرما دیا اور توبہ کو حکم دیا۔ فرمایا اگر تم توبہ کر لیتی ہو اور چیز کی جانب تمہارے دل مائل ہوئے، یعنی رسول مشم رحمت کون مکان علیہ تو صلاح کو کہ وہ اپنی جانب تم مائل کرو دوسرے ازواج مطہرات کے مقابلہ میں، تو ان تظاہر علیہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کی معاون بنی ہو، ظاہر پیٹھ کو کہتے ہیں یعنی پشت پناہی کرنا، معاون بننا، اگر تم اس معاملہ میں ایک دوسرے کی معاون بنی ہو تو حضور کے علیہ حضور کے مقابلہ میں یعنی حضور پر ایک دوسرے کی معاون بنی ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں، یہ وہ جو کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یاد رکھو اللہ ان کا مولا ہے۔ یہاں مولا بمانی مددگار ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں نا، کبھی مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے اور کبھی مولا کا معنی غلام بھی ہوا کرتا ہے۔ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا وارث کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ولی اقرب یا ولی ابعد دور والا ولی یا قریب والا ولی، ولی بمانی وارث بھی ہوتا ہے، کبھی دوست بھی ہوتے جس طرح ولی اللہ یا اللہ ولی الذین آمنوا، کبھی داماد کو بھی ولی کہتے ہیں، اور کبھی دوست کو کبھی غلام کو، جس طرح حضرت سفینہ نے فرمایا تھا یا بالحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہاں مولا بمانی غلام تھا۔ تو اس جگہ علماء فرماتے مولا بمانی مددگار و معاون ہے۔ اللہ بھی مولا ہے، و جبریل، اور جبریل بھی مولا ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب کائنات جل وعلا کا ارشاد گرامی سنیے، فرماتا ہے اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، صالح و صالح المؤمنین، جو ایمان والے نیکوکار ہیں وہ بھی مولا، وہ بھی مددگار۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو تم مولا کہتے ہو، اللہ نے تو سب ایمان والوں کو مولا قرار دے دیا ہے کہ سارے ایمان والے ہی مددگار ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ دیکھو اللہ جو مددگار ہے تو باقیوں کی ضرورت کیا؟ جس طرح حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے میرے لیے میرا اللہ، نعم المولا جو بہترین مولا مددگار ہے، و نعم النصیر بہترین معاون بھی ہے، مددگار بھی ہیں۔ تو مولا بمانی مددگار ہیں۔ یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں، یہاں رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ اور یہ مددگار فرماتا بھی کن کے ہیں؟ میرے اور تیرے نہیں، اپنے محبوب کے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا عمل کرتی ہو تو یاد رکھو پھر ان کا مددگار اللہ بھی ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی ان کا مددگار ہے، وہ صالح المؤمنین، اور نیکوکار ایمان والے بھی ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ، اور سارے فرشتے بھی مددگار ہیں، بعد ذالک ظہیر، وہ فرشتے بھی مددگار و معاون ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے مددگار ہیں۔ تو اگر ان کو مددگار کہا جا سکتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو اپنے لیے مددگار کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ معاذ اللہ تعالیٰ شرک کا فتویٰ کیوں لگ جاتا ہے کہ تم نے کسی سے مدد مانگی تم مشرک ہو گئے؟ یہاں رب فرماتا ہے یہ سارے مددگار ہیں۔ یاد رکھیے حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات مددگار ہے، اور اللہ کی عطا سے سارے ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، سارے ایمان والے۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ کافر بھی بعض اوقات ایمان والوں کی امداد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ویلفیئر کی سوسائٹیاں، لیکن میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایمان والے ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے عسیٰ ان قریب ربہ
ان کا رب سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو یہ کہہ کے نہیں کہ میں اللہ، نہیں، یہ نہیں تعارف کروایا، بلکہ تعارف کرا کہ ان کا رب سبحان اللہ تعالی۔ کیا انداز محبوبانہ ہے، اس کا احساس اور اس کا پتہ اسے ہی چلتا ہے جس کے دل میں میرے کریم آقا رسول ربی کی محبت ہے۔ عسیٰ ربہ، ان قریب ان کا رب، ان طلقکن، اگر تم کو وہ طلاق دے دیتے ہیں محبوب مکرم، تو ان کا رب، یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو عطا فرماؤں گا، نہیں، ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ کیا فرماتا ہے؟ یبدی لہو، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو تبدیل اضافی عطا فرما دے گا، ان کا بدل عطا فرما دے گا۔ اگر ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو یبدی لہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں ان کو عطا فرمائے گا ازواجن، ایسی بیویاں، خیر من کنہ، جو تم سے زیادہ اعلیٰ ہوں گی، وہ بیویاں عطا فرما دے گا۔ تم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مثال نہیں دی جا سکتی۔ پروردگار عالم جل مجرکیم کا انداز محبوبہ نہ دیکھیے اپنے محبوب مکرم کے ساتھ، کہ اگر وہ محبوب تمہیں طلاق دے دیتے ہیں تو یاد رکھو ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں ان کو کہیں اعلیٰ بیویاں عطا فرما دے گا۔ میں کہہ رہا تھا مثال نہیں دی جا سکتی، جس طرح کو کسی کو کہے کہ اگر میرا بھائی، میرا بیٹا تجھے طلاق دے دے گا تو میں اس کی اور شادی کروا دوں گا، وغیرہ وغیرہ، مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ ہے نا اظہار محبت کرتا ہوا کہ تیری محتاجی نہیں ہے، ان کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا تم میرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کا ذکر کر رہی ہو، ٹھیک ہے، تمہیں جو عزتیں ملی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جس کو جو عزت ملی ہے اللہ نے دی ہے میرے نبی کے صدقہ سے دی ہے۔ تمہیں جو عزتیں ملی تو ان کے صدقہ سے ملی ہے نا۔ اگر وہ تم کو طلاق دے دیتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدل کیا عطا فرمائے گا، ازواجن، ایسی بیویاں، خیر منکن، جو تم سے کہیں بہتر ہوں گی۔ کیسی؟ مسلمات، اطاعت کر لینے والی، ہر بات کو تسلیم کرنے والی، انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ مسلمان کا حقیقی معنی کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبارک کردار، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان کو حکم دیا ابراہیم یہ کام کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، تو سر جھکا دیا، مولا میں نے مان لیا۔ خواہ آگ میں چھلانگ لگانا تھی یا لخت جگر کی گردن پہ چھری رکھنا تھی، کوئی بھی انکار نہیں، مولا جو تیرا حکم ہے میں اسی وقت اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمات، مؤمنات، ایمان والیاں، یقین کامل والیاں۔ اور ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی شدید ترین محبت ہے، شدید ترین محبت ہے۔ قانتات، بڑی ادب کرنے والیاں، یہ بیویوں کی صفات عالیہ ہیں، کہ جو خواتین اعلیٰ ہوتی ہیں ان کی صفات عالیہ کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ قانتات، ادب کرنے والیاں، تائبات، اللہ کے حضور رجوع کرنے والیاں، دن رات اللہ کی عبادت پہ مشغول و مصروف رہنے والیاں۔ فرماتا ہے عابدات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والیاں، سائحات، روزہ رکھنے والیاں، بعض نے سیاحت سے مراد لیا کہ ہجرت کرنے والیاں، ثیبات، ثیبہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو پہلے شادی شدہ تھی پھر وہ یا رنڈی ہو گئی، یعنی خاوند فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یا پھر اس کو طلاق مل گئی، دونوں ہی صورت میں کہ ایسی عورت کہ جس کی پہلے شادی ہوئی تھی پھر وہ بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق ہوگی، اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسی خواتین بھی جو سیبات ہیں، وہ ابکارا باکرہ سے ہیں، بکر سے ہیں، جس کا معنی کموارہ پن ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر طرح کی خواتین جو سیبات بھی ہوں گی، ابکار بھی ہوں گی، جو اتنی فرما بردار اور فاشار ہوں گی کہ جن کی صفات عالیہ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ارشاد گرامی فرماتا ہے میں وہ بیوی ان کو عطا فرما دوں گا۔ جو اعلیٰ کا معاملہ ہوا تھا جس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں امہات المومنین نے
خرچے کے تھوڑا بڑھانے کی استدعا کی تھی، جس سے میرے کریم آقا رسول عربی کی طبع انور پر معاملہ کچھ گھراں گزرا۔ حضور سید کون و مکانی ان سے علیحدگی اختیار فرما لی تھی اور 1 ماہ تک کے لیے علیحدگی اختیار فرما لی تھی۔ 1 ماہ کے بعد جب رب ذوالجلال کے حکم کے ساتھ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم اپنے بالا خانہ سے نیچے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا کی ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا تھا، چاہیں تو تمہیں وہ قبول کر لیں، چاہیں تو وہ دنیا کی دولت کو قبول کر لیں۔ اب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس ہی آئے تھے اور آ کر فرمایا تھا، عائشہ میں تو سے ایک سوال کرنے والا ہوں، خبردار فوراً فیصلہ نہ کر لینا، کیونکہ چیز میں اجازت تھی۔ آج کل کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں رہنا چاہتی، بیوی کہہ دے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، تو اس سے کچھ بھی نہیں بگڑا جب تک خاوند طلاق نہیں دیتا۔ خاوند طلاق دے گا تب طلاق نافذ ہوگی۔ بیوی کے یہ کہنے سے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں علیحدگی چاہتی ہوں، طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ خاوند کہے میں نہیں تجھے طلاق دیتا، تو ٹھیک ہے، مرضی اس کی، لیکن جب اختیار دیا گیا تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ جو یہ کہہ دے گی نا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسی وقت اس کو طلاق ہے، علیحدگی اس کو، آپ اے محبوب اس کو علیحدہ کر دیں گے آپ۔ اس لیے میرے کریم آقا رسول اللہ نے عائشہ صدیقہ سب سے پہلے سوال انہی سے کیا تھا کہ عائشہ میں تو سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں، خبردار فوراً اپنی مرضی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے اسی اختیار کا اظہار فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے اختیار ہے، تو چاہے میرے ساتھ رہنا تیری مرضی، نہ چاہے تو تیری مرضی۔ عائشہ صدیقہ نے فوراً یہ بات عرض کی تھی، اس معاملہ میں مجھے اپنے ابا سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، میں پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اور صرف عائشہ صدیقہ نہیں، میرے کریم آقا کی ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہتی، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ ان سب نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ اظہار محبت کیا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو کوتاہی ہوئی تھی اس سے توبہ کی، اور بارگاہ ساتھ باب میں پھر سے شرف بازیابی میسر آ گیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان والے کے لیے اپنی ماں کے بارے میں جو سوچتا ہے کہ میری ماں کیسی ہے، وہ اپنی ماں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ مفسرین اکرام نے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جو میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو چکھا تھا، حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کو چکھا تھا۔ جب رب کائنات نے ان کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دی، تب کسی گستاخ کو اجازت نہیں کہ ان کی شان میں نازیبہ جملہ کہے۔ جب پروردگار عالم جل وعلا نے ان کو معاف فرما دیا یا ان کو رجوع کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دی، اب کوئی دوسرا شخص ان کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو شرف قبول سے بھی نواز دیا۔ بصورت دیگر میرے نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے علیحدہ کر دیجئے۔ رب کائنات نے ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا جس کو اللہ نے قبول کر لیا اس کی شان میں گستاخی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بدترین نافرمانی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے، ہم زندہ رہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندہ رہیں، ہمیں موت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں موت آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور میرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔